نوح علیہ السلام کی کشتی، عظیم طوفان اور کھوئی ہوئی تہذیب۔ کیا تاریخ میں واقعی ایسا لمحہ آیا تھا جب زمین پر ہر چیز پانی میں ڈوب گئی اور محض چند لوگ ہی بچ سکے؟ کیا یہ صرف ایک مذہبی داستان ہے یا حقیقت میں کوئی ایسی تباہی آئی تھی جس نے انسانی تہذیب کو جڑ سے اکھاڑ دیا؟ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر بڑے مذہب اور قدیم تہذیب میں ایک زبردست طوفان کا ذکر موجود ہے۔ مختلف خطوں اور ثقافتوں نے اسے اپنے انداز میں بیان کیا، مگر بنیادی طور پر ہر کہانی ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے: ایک غیر معمولی آفت، ایک نجات دہندہ، ایک کشتی اور ایک نئی شروعات۔ کیا واقعی ایسا طوفان آیا تھا؟ اگر ہاں، تو اس نے کون سی تہذیبوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ یہ سوال ہمیں ماضی کی ان گمشدہ داستانوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں تاریخ اور عقیدہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ نوح کا طوفان، مذاہب میں مختلف روایات۔ اسلام میں نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو سرکشی، ظلم اور اخلاقی زوال میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک حق کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ نے ان پر ایک عظیم طوفان بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی تو نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور تمام جانداروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، اور ہم نے زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا اور آسمان سے بارش کو جاری کر دیا۔ پس وہ دونوں پانی ایک ایسے معاملے پر مل گئے جو مقرر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی میں سوار کیا۔ یہ کشتی کئی دنوں تک پانی پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام منکرین غرق ہو گئے، اور آخر کار کشتی جودی پہاڑی پر آ کر رک گئی۔ عیسائیت اور یہودیت میں طوفان نوح۔ بائبل میں نوح کی کشتی کا ذکر کتاب پیدائش میں ملتا ہے، جہاں خدا نے نوح کو حکم دیا کہ وہ ایک 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی اور 45 فٹ اونچی کشتی بنائے۔ طوفان 40 دن اور 40 رات تک جاری رہا، اور زمین 150 دن تک پانی میں ڈوبی رہی۔ آخر کار کشتی آرارات پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور نوح نے خشکی کو تلاشنے کے لیے ایک کوا اور کبوتر بھیجا۔ یہاں ایک بڑا فرق نظر آتا ہے۔ قرآن میں کشتی جودی پہاڑی پر رکنے کا ذکر ہے، جبکہ بائبل میں آرارات پہاڑ کا نام لیا گیا ہے۔ کیا یہ محض نام کا فرق ہے یا پھر وقت کے ساتھ اصل مقام فراموش ہو چکا ہے؟ ہندو دھرم میں منو اور مہا پرلے۔ ہندو مت میں بھی ایک بڑے طوفان اور کشتی کا ذکر موجود ہے جسے مہا پرلے کہا جاتا ہے۔ مہا پرلے کا مطلب عظیم طوفان۔ ایک نیک شخص منو کو وشنو دیوتا نے خبردار کیا کہ زمین پر ایک زبردست طوفان آنے والا ہے۔ ایک بڑی کشتی تیار کی گئی جس میں منو نے ہر جاندار کے جوڑے اور ویدوں، مقدس کتابوں کا علم محفوظ کر لیا۔ طوفان کے بعد کشتی ہمالیہ کے ایک پہاڑ پر جا کر رکی۔ یہ کہانی قرآن اور بائبل کی روایات سے حیران کن مشابہت رکھتی ہے، جس میں ایک نجات دہندہ، ایک کشتی اور ایک نئی شروعات کا تصور موجود ہے۔ میسوپوٹیمیا اور مصری تہذیب میں طوفان کی کہانیاں۔ میسوپوٹیمیا کی قدیم داستان گلگامش کے رزمیہ میں بھی ایک تباہ کن طوفان کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں انتاپشتم نامی شخص کو دیوتاؤں نے خبردار کیا کہ ایک زبردست طوفان آنے والا ہے۔ اس نے ایک بڑی کشتی بنائی جس میں خاندان، نوکر، جانور اور بیج رکھے گئے۔ طوفان کے بعد اس نے کبوتر اور کوے کو چھوڑا تاکہ خشکی تلاش کی جا سکے۔ یہاں بھی وہی عناصر ملتے ہیں جو نوح کی کہانی میں بیان کیے گئے ہیں: ایک چنا ہوا شخص، ایک کشتی، جانوروں کے جوڑے اور پرندوں کو خشکی تلاشنے کے لیے بھیجنا۔ کیا طوفان نوح ایک تاریخی حقیقت تھا؟ یہ سوال ہمیشہ سے محققین اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک معمہ رہا ہے۔
بلیک سی فلڈ تھیوری کے مطابق تقریباً 7500 سال قبل بحیرہ اسود کے علاقے میں ایک زبردست طوفان آیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پورا خطہ زیر آب آ گیا۔ میسوپوٹیمیا میں کھدائیوں کے دوران ایسی تہیں ملی ہیں جو کسی بڑے سیلاب کے آثار دکھاتی ہیں۔ کچھ سائنسی نظریات یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں قدرتی آفات نے مختلف تہذیبوں کو ختم کیا، جسے بعد میں مذہبی داستانوں میں بیان کیا گیا۔ یہ شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تو نوح کا طوفان کسی نہ کسی حد تک تاریخی حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ نتیجہ، کھوئی ہوئی تہذیب اور ایک مشترکہ ماضی۔ نوح کی کشتی کا قصہ خواہ کسی بھی مذہب میں ہو، ایک عظیم تباہی، آزمائش اور نجات کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر تہذیب اپنے وقت میں اپنے علم، طاقت اور برتری پر فخر کرتی ہے، مگر قدرت کے سامنے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر نوح کا طوفان کسی کھوئی ہوئی تہذیب کا انجام تھا، تو کیا ہم بھی کسی آنے والے طوفان کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ شاید یہی بیداری ہے، یہ جاننا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور تاریخ سے سبق سیکھنا تاکہ ہم خود کو بھی نہ بھلا بیٹھیں۔ بیداری، روشنی یا سراب؟ نوح کی قوم مٹ گئی، مگر سوال یہ ہے، کیا وہی سوچ، وہی غرور، وہی کھوئی ہوئی تہذیب آج بھی ہمارے درمیان کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے؟ بیداری صرف جاننے کا نام نہیں، بلکہ حق اور دھوکے میں فرق دیکھنے کا لمحہ ہے۔ ہر علم روشنی نہیں، ہر سچائی نجات نہیں دیتی، اور کہو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ بیداری وہی ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے آئے۔